میں نے عرض کیا کہ ہم نے کسی کو کھانا دیا اور نیت کر لی، بس اللہ رب العزت نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بس جو بھی اعمال کرے گا دل کے اندر اس نے نیت لے لی، اللہ رب العزت نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ نہ تمہارا گوشت ہم تک پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ ہمارے پاس تمہارے دلوں کی نیتیں، تمہارا تقویٰ، تمہاری اندر کی کیفیات پہنچتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایصال ثواب پر متعین کر کے کرنا یا یہ کہ لوگوں کو دکھا کے کرنا، یہ شریعت میں نہیں ہے، بلکہ شریعت میں یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کسی مدرسے میں لگا دیا، کسی مسجد میں لگا دیا، کہیں پہ آپ نے کنواں بنا دیا، یا یہ کہ کہیں آپ نے غریبوں کو کھلا دیا، یا یہ کہ غریبوں کے گھر پہ آپ نے اناج، گوشت، ضرورت کی چیزیں بھیج دی، اور اس کے بعد آپ نے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں اپنے والد محترم کے لیے، والدہ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، یا یہ کہ اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت اسے ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کریم ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم ہے تو بندہ دوسرا اعمال کرتا ہے اور ثواب اس کو پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت کریم ہونے کی بنیاد پر اس کے عمل کا ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز، یہ جو ہمارے یہاں یہ جو چیز ہوتی ہے جیسے فاتحہ کا کھانا، حقیقت یہ کہ ہمیں یار دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آج بھی ہم رسموں پہ پھنسے ہوئے۔ ایک غریب بندہ جس کے گھر پہ چولہا جلانے کی ضرورت کی چیزیں نہیں ہے، اب اسے بھی کرنا پڑتا ہے، اگر نہ کرے یا برادری کے لوگ کہیں گے باپ کا اتنا مال رکھ لیا، اتنی زمینیں رکھ لی اور باپ کا انتقال ہو گیا، کچھ نہیں کیا، تو سوچتا ہے یار لوگ کہیں گے میں کہاں کرتا ہوں، لوگوں کو چھوڑو، اگر اچھا بھی آپ کر لیں گے، بہت زیادہ کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، بتا تعریف نہیں کریں گے، یار کیا فرق پڑتا ہے، اس کے بعد حرام کا بہت تھا کر لیا، کیا فرق پڑتا ہے، لوگ یہ کچھ بھی کہیں گے، لوگوں کی نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے۔ لوگ سمجھے مجھے وقار تنقید، لیکن وہ یہ نہ کہے کہ میری محفل کے قائل نہ رہا۔ ہمارے اخلاق، ہماری ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق بن جائے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ہر کام شریعت کے موافق ہو جائے، تو ہمارا یہ جو ایصال ثواب کرنا، اس پر ہم علماء سے پوچھیں، اور پوچھنے کے بعد پھر ہم اس پر عمل کریں۔ جو برادری کی جو رسمی چلی ہوئی جس میں بیچارہ غریب بھی ڈوبتا ہے، غریب کے لیے بھی پریشانی آتی ہے، تو ان چیزوں سے جو ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب سمجھدار ہیں، اور ہماری ذمہ داری کا سوال قیامت کے دن بھی ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سب سمجھدار ہیں، تو ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی قوم کو بھی بچائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا پیسہ جو ان چیزوں پر، شادی کی رسومات ہو یا یہ رسومات ہو، ان چیزوں پر لگتا ہے، اس کے بجائے یہاں لگنے کے بجائے ہمارا پیسہ اگر ہماری اولاد کی تعلیم کے لیے لگے، ہماری بیٹیوں کی تعلیم کے لیے لگے، ہماری اولاد کی تعلیم کے لیے لگے، تو ہماری قوم بھی آگے بڑھ سکتی ہے، ہماری قوم بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ پھر وہ پریشانی دیکھنے کو نہ ملے گی کہ مسلمان بچی دوپٹہ اوڑھ کے جاتی ہے اور اسے پریشان کیا جاتا ہے، وہ دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ مسلمان رسومات میں، شادیوں میں دھڑام سے پیسے لگاتے ہیں، یا یہ کہ فاتحہ کے موقع پر، ان موقعوں پر دھڑام سے پیسے لگاتے ہیں کہ لوگ دیکھیں میری شان، لوگ دیکھیں میرا وقار، کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں بڑا ہوں، بڑیرا ہوں، قوم کا چودھری ہوں یا قوم کا پٹیل اور بڑا ہوں، یہ دکھانے کے لیے ہم اتنے پیسے لا دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غریبوں کی اگر واقعات صحیح معنی میں ہم پوری زکات نکالیں اور اپنے جو پیسے ہم صحیح معنوں میں خرچ کریں، قوم کے اندر، ہماری امت کے اندر، قوم کے اندر کوئی غریب بھی نہ بچے، ہر غریب تک اس کا حق پہنچ جائے۔ اصل میں زکات ادا نہیں کرتے، مالدار اپنے پیسوں کو دبا کے رکھتے ہیں، غریبوں کا حق مر جاتا ہے، ان کا حق دبا لیتے ہیں، پھر غریب بھی پریشان، قوم بھی پریشان، ہم سب پریشان۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنی یہ جہاں پیسے ہم دوسری چیزوں پہ لگا رہے ہیں، بلکہ یہ ہم اپنی فلاح کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی کامیابی کے لیے لگائیں۔ جب آنے والی نسلیں آئے گی، ہمیں یاد کرے گی کہ ہمارے
ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا، ہمارے لیے یہ کر کے گئے اور ہمارے لیے وہ دعائیں کرے. زندگی جو ہے دوستو عارضی ہے، کوئی نہ لے رہا. دیکھو جا کے قبرستان میں جا کے دیکھو، اور بڑے بڑے جو محلات بادشاہوں کے ہیں یہ دیکھو. وہ کسی نے کہا کہ نو شیرواں کے در پر لکھا تھا بآب زر کہ اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے. ایک قلعے کے دروازے پر، بادشاہ کے شاہی محل کے دروازے پر سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا، نو شیرواں کے در پر لکھا تھا باب زر کہ اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے. ہم نے دیکھے یہ ہزاروں جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، کہ جب ان کی سواریاں نکلتی تھی ہٹو بچوں کی صدائیں لگتی تھی کہ بادشاہ وقت کی، نواب وقت کی سواری نکل رہی ہے، ہٹو اپنی جان بچاؤ. ہم نے دیکھے یہ ہزاروں جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، جب قبر کون کھودی گئی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. تقی میر درد بہت پیاری بات کہتا ہے کہ کل جو کاسائے سر پر جو پیر آ گیا، یکسرے وہ استخانے شکستہ سے چور تھا. کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی بوسیدہ کھوپڑی پہ پیر آیا، جیسے یہ پیر آیا وہ ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس کھوپڑی سے آواز آنے لگی، دیکھ کے چل راہ بے خبر، دیکھ کے چل راہ بے خبر، کبھی میں بھی کسی کا سرے پرغرور تھا، کبھی میں بھی کسی کی گردن پہ سرے پرغرور تھا، میرے اوپر بھی تاج بادشاہی سجائی جاتی تھی، میں بھی تھا، تم بھی سمجھ کے چلو. تو دوستو یہ زندگی عارضی ہے، تو ہم وہ رسمیں کیوں کریں جس کے لیے نہ ثواب ہو، بس ہمارا وقت بھی ضیاء ہو، پیسہ بھی ضیاء ہو. ہاں بھائی سارے ثواب کا جو طریقہ علماء بتاتے ہیں اور بڑے جو بتاتے ہیں، قرآن میں جو بتایا اسی کی موافق ہو، بھائی ان کے لیے دعا ہو جائے، ان کے لیے سارے ثواب متعین کیے بغیر ہو جائے. اگر متعین کریں گے، علماء نے جو بدعت کی جو تعریفات رکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ شریعت کا عمل ہو جس کو شریعت نے متعین نہ کیا ہو، بعد والے اس کو متعین کر دیں، وہ شریعت کا عمل بدعت بن جاتا ہے. وہ شریعت کا عمل بدعت بن جاتا ہے جس شریعت کے عمل کو شریعت نے متعین نہ کیا. مثال کے طور پر جیسے میں نے اس کی مثال ابھی دی آپ حضرات کے سامنے، شریعت نے اس کو متعین نہیں کیا ہے. جب متعین نہیں کیا تو ہم پھر متعین کریں گے، پھر یہ سنت نہیں کہلائے گی. سنت یہ ہے نبی نے جہاں جہاں جو چیز رکھی ہے وہیں پہ ہو. جیسے مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز سکھائی. فجر میں کتنے 4 سجدے ہوتے ہیں. اگر کوئی 5واں سجدہ کر لے، سجدہ کرنا اگرچہ بہت بڑی عبادت ہے، شیطان نے نہیں کیا، اللہ نے مردود بنا کے کھڑا کر دیا، لیکن یہاں پہ اگر کوئی 5واں سجدہ کرے تو پیچھے مقتدی امام کو لقمہ دیں گے کہ امام صاحب آپ غلطی کر رہے ہیں. وجہ سجدہ کرنا کوئی بری بات ہے، غلط بات ہے؟ نہیں، نبی نے سکھایا نہیں، یہاں پہ نبی نے بتایا نہیں. تو بالکل اسی طرح شریعت کے اندر وہ چیز جو نبی نے بتائی ہو وہ ہے اصل. باقی دکھنے میں کتنی ہی خوبصورت ہو، لوگ کہتے ہیں یار بہت غمی میں تو اکٹھے ہوتے ہیں، برادری والے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں گپ شپ لگا لیتے ہیں، یار یہ تو اچھی چیز ہے. ہاں دکھنے میں کتنی ہی اچھی چیز ہو، میرے نبی نے ہم سب کی جس سے ہم سب محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی نے نہیں سکھایا، وہ چیز پھر شریعت نے بتائی. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایسار ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ دے دیا، ایسار ثواب ہو گیا. آپ نے کسی کو 1 روٹی دے دی، 1 چھوارا کھجور کا دے دیا، یہ بھی آپ کی طرف سے، آپ کے والدین کی طرف سے ایسار ثواب ہو گیا. اللہ رب العزت کثرت مال کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت
بہت زیادہ اس نے اس کے والد کا، اس کے رشتے دار کی فاتحہ کی، اس نے یہ کھانا بنایا، 10 قسم کے آئٹم بنائے، یہ بنایا، اتنے لوگوں کو کھلایا. اللہ یہ نہیں دیکھتے. اللہ دیکھتے ہیں دل کی نیت کو. دل کی نیت اچھی تھی اور کسی غریب کو، کسی بھوکے کو ایک روٹی دی اچھی نیت کے ساتھ، یہ ایک روٹی دینا سب سے زیادہ. کیوں کہ یہ جو دکھاوے کے لیے کیا ہے، اللہ رب العزت ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اللہ کے لیے جو کام کیا جائے اس میں لوگوں کو بھی دکھایا جائے، لوگوں کی بھی واہ واہ وصول کی جائے. اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں فرماتے ہیں. اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور میں جیسے پہلے عرض کیا، اب بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو پیسہ ہم یہاں لگاتے ہیں یا شادیوں میں ہم خرافات میں پیسہ لگاتے ہیں، اس پیسے کو ہم بچا کے اکٹھا کر کے ہم اپنی قوم کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی پڑھائی پر اور ان کی کامیابی پر لگائیں تو آنے والی ہماری نسلوں کا جو مستقبل ہے وہ اچھا بنے گا. جب مستقبل اچھا بنے گا وہ ہمارے لیے دعائیں کرے گی اور کہے گی کہ یہ ہمارے لیے کام کر کے گئے. جیسے آج دنیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتی نہیں کرتی؟ ہم کتنے سال ہو گئے، آج بھی دنیا یاد کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے یاد کرتی ہے کہ انہوں نے پوری قوم کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے فلاح اور بہبود کا کام کیا تھا اور یہاں آ کر ایمان سے مشرف کیا تھا. آج دنیا نے یاد کرتی ہے اور قیامت تک یاد کیا جائے گا. جو اچھا کام کرتا ہے، اچھے کی شروعات کرتا ہے، اسے دنیا میں بھی اللہ رب العزت عزت عطا فرماتے ہیں. یہ تو عارضی ہے، آخرت میں جو ملنی ہے وہ باقی ہے. تو اس لیے ہم سب ذمہ دار ہیں، سب قوم کے بڑے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو بند کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. یار دنیا کہاں سے کام ہوگی، ابھی بھی ہم رسموں میں پھنسے ہوئے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اکٹھے ہو کے ہم خود فیصلہ کریں. اب ایک بندہ نہیں کر سکتا، ایک بندہ اگر چاہے، جیسے میں ہوں، میں چاہوں، میں نہیں کر سکتا کیونکہ پوری برادری اس کے خلاف ہو جائے گی. دوسروں کے یہاں کھانے گیا تھا، دوسروں کے یہاں پہ یہ کیا تھا، اور خود کی باری آئی اور اس نے کچھ نہیں کیا. یا یہ کہیں گے اس کے پاس باپ اتنا پیسہ دے کے گیا، باپ کے نام کو ڈھک دیا. لوگ پتہ نہیں کیا کیا تانے دیں گے. اب وہ اکیلا سوچتا ہے یار تانے سے بچیں، چلو کر لو یار برادری. اب وہ اکیلا، لیکن پوری قوم، پوری برادری اگر مل جائے گی تو پھر سب کے لیے آسانی ہوگی. آنے والی نسلیں ہمیں یاد کرے گی. اللہ رب العزت مجھے عاجز کو بھی اور آپ حضرات کو بھی قبول منظور فرمائے. نبی سے سچی اور سچی محبت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار نصیب فرمائے. سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.